حبیب اللہ۔ نماز کے مسائل میں ہم نے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے متعلق مسائل سیکھے۔ یاد رکھنا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جس وقت ہم قیام کرتے ہیں تو اس وقت ہماری نظریں کہاں پر ہونی چاہیے۔ قیام کرتے ہیں تو اس وقت نظریں کہاں پر ہونی چاہیے اور کہاں تک ہم نظریں اٹھا کر کہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو ہم نے پڑھا فرض، واجب اور سنت، اور ایک مستحب بھی پڑھا۔ تو یاد رکھیں مستحب طریقہ یہ ہے کہ قیام کے اندر انسان کی نظریں سجدہ کے مقام پر ہونی چاہیے، جس جگہ پر ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ آدمی اب کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، اگر سجدے کے مقام پر بھی دیکھ رہا ہو تو آگے تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہی، اور ارد گرد بھی تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یوں آنکھیں گھما کر دیکھے، یوں آنکھیں گھما کر دیکھے، یہ مکروہ ہے۔ صحیح ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی فطرت اللہ اکبر کیا کھڑے ہوئے، کوئی آگے یوں گھما کر دیکھے، یا یوں گھما کر کنکھیوں سے دیکھنا، تو یہ مکروہ۔ اور اسی طرح یوں دیکھنا، یوں آنکھیں اٹھا کر دیکھنا یا دیوار پر دیکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مستحب طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی سجدہ گاہ میں دیکھے، اور اگر اچانک نظر پڑ جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اچانک نظر پڑ جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ ایک دو صفحے آگے بندہ فطری طور پر اس کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو کہاں دیکھنا ہے؟ زور سے بولیے، سجدے کے مقام پر۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا سجدے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے قیام کی حالت میں۔ اور جب ہم رکوع کی حالت میں آتے ہیں تب بھی ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ سجدے کے مقام پر دیکھیں یا پھر اپنے پاؤں پر۔ ٹھیک ہے، یہ کس وقت ہے؟ جس وقت ہم رکوع کی حالت میں ہیں، تو وہ عام طور پر کسی کی عادت ہوتی ہے پاؤں کی طرف دیکھنا اور کسی کی سجدہ گاہ کی حالت کی طرف دیکھنا، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ گاہ پر دیکھا جائے، کیونکہ اس میں پیٹھ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ برابر کرنا ہوتا ہے۔ رکوع کی حالت میں پیٹھ کو برابر کرنا ہوتا ہے، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں دیکھیں، کیونکہ یوں پاؤں کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے نا، پھر وہ زیادہ جھکنے میں آ جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات رکوع میں پیٹھ سے زیادہ سر کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ بہتر کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں دیکھنا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو بجائے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے؟ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ہم کہتے ہیں نا، اس کی جگہ پر ہم بھول کر امام ہے یا خود نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی، ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ تکبیرات وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ لیکن یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اس کی جگہ پر اگر کوئی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اسی طرح رکوع میں کھڑا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا۔ سجدے کی حالت میں ہے
اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا تھا، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، رکوع بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یا سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں تو سجدہ سہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔